السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو اور عزیزو، آج کی اس نشست میں ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے نماز وتر کے بارے میں حسب توفیق گفتگو کریں گے۔ نماز وتر کے حوالے سے 4 چیزیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ نماز وتر کی حیثیت کیا ہے۔ آیا وہ فرض ہے یا نفلی نماز ہے؟ اور دوسری چیز اس حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ نماز وتر کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس کا وقت کون سا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کے اندر کون سی دعا پڑھی ہے۔ تو ایک اس بارے میں جو بحث پائی جاتی ہے اسے آپ اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے آپ شرعی تنازع بھی کہہ سکتے ہیں کہ امت کا ایک طبقہ اس کو واجب سمجھتا ہے اور دوسرا طبقہ اہل الحدیث جسے کہتے ہیں وہ اسے واجب نہیں سمجھتے۔ یہ تھوڑا سا اختلاف اس بارے میں ہے۔ جو واجب سمجھتے ہیں وہ واجب اور فرض کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور جو واجب نہیں سمجھتے وہ واجب اور فرض کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک واجب اور فرض کی ایک ہی تعریف ہے، اور جو واجب سمجھتے ہیں ان کے نزدیک واجب اور فرض کی تعریف ہی میں فرق ہے۔ تو نماز وتر کو جو واجب نہیں سمجھتے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، اور علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر، مولانا امین اللہ پشاوری نے فتاوی دین خالص کے اندر، اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سنن ابی داود، اس کی جو شرح ہے مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے لکھی ہے، اور المعبود اس کے اندر بھی، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر بھی۔ ادھر اس کے علاوہ اور فقہ کی جو کتابیں ہیں، فتاوی کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ جو اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل بڑی مضبوط اور پختہ دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر فرض نماز نہیں پڑھی۔ سواری کے اوپر فرض نماز آپ نے کبھی نہیں پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر سواری کے اوپر پڑھے ہیں۔ وتر تو اس کا مطلب ہوا وتر چونکہ آپ نے سواری کے اوپر پڑھے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وتر واجب یا فرض نہیں۔ البتہ یہ سنت عام جو ہم سنتے پڑھتے ہیں یا نفلی نماز پڑھتے ہیں، اس نفلی نماز کے مقابلے میں اور ان سنتوں کے مقابلے میں یہ سنت ذرا زیادہ تاکیدی سنت ہے، اس قدر کہ اگر یہ سنت قضا ہو جاتی تو باقاعدہ
اس کی قضا دی جاتی تھی۔ سید ثابت مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعض اوقات آذان ہو رہی ہوتی تھی اور وہ وطر ادا کر رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی تہجد کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی، تو آپ نے 11 کی بجائے 12 رکعت پڑھی تھی۔ تو یہ اس اعتبار سے باقی نفلی عبادت کے مقابلے میں ذرا زیادہ تاکیدی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر وطر ادا کرنا لازم ہے۔ یہ ابن ماجہ کی، نسائی کی اور ابو داود کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم وہی الوتر، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں حاصل کرنے میں ایک نماز کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں فقہائے سبعہ کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، مہاجرین اولین کے اندر بھی ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا شمار عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہوتا ہے، ان کا شمار فقہائے سبعہ میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی مدینے کے اندر جو لوگ 7 لوگ فقہاء کی مسند پر فائز تھے اور لوگ جن کے ساتھ رجوع کیا کرتے تھے، عام لوگ نہیں، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم، وہ بھی کئی مواقع پر ان کے ساتھ رجوع کیا کرتے تھے اور اپنی رائے کو ان کی رائے کی وجہ سے بدل لیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ موطا امام مالک میں بھی موجود ہے، یہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 مرتبہ مشورہ کرنا نہج البلاغہ میں ذکر ہے، اور جو مشورہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اس مشورے کے مطابق اقدام کرنا اور اپنی رائے کو، اپنے فیصلے کو بدل دینا، یہ ثابت ہے۔ بہت بڑے فقیہ تھے جو ہم نے یہ جو سمجھ لیا ہے نا کہ وہ فقط بہادر تھے، وہ فقط سخی تھے، نہیں، وہ بہادر بھی تھے، وہ سخی بھی تھے، وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک الگ طور پر ایک مجلس کا انتظام کریں گے، اہتمام کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الوتر لیس بحتم کہیئۃ المکتوبہ لیکنہ سنۃ سنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نسائی اور ابن ماجہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ فرماتے ہیں وتر جو ہے یہ لیس بحتم کہیئۃ المکتوبۃ، فرضی نماز کی مانند یہ حتمی نماز نہیں ہے۔ یعنی جس طرح فرضی نماز جو ہے وہ رہ جائے یا انسان چھوڑ دے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے اور قیامت والے دن اس سے پرسش ہوگی، باز پرس ہوگی، اس طرح وتر کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکنہ سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ نماز وتر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالیٰ وتر یعنی اکیلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وتر کو پسند کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وتر جو ہے اس کا وقت کون سا ہے؟ کیا یہ نماز کا جو آخری رات کا جو آخری حصہ ہے اس آخری حصے کے اندر اسے پڑھنا چاہیے، یا اس کا وہ وقت آخری رات کے آخری حصے والا وقت اس کا وقت ہے، یا یہ عشاء کے بعد کا یہ وقت ہے؟ تو اس بارے میں
کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ نماز جو وتر ہے اس کا وقت وہ رات کا جو آخری حصہ ہے جس میں تہجد پڑھی جاتی ہے وہ اصل اس کا وقت ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سہولت کے لیے اسے یعنی نماز وتر کو ادا کرنا اپنی امت کو یہ اجازت دے دی ہے، خصوصی طور پر ثواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے کہ وہ عشاء کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل اور صحیح وقت جو ہے وہ نماز تہجد کے بعد ہے۔ یہ بات بالکل پڑھی لکھی بات ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر حدیث آئی ہے، کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وترہ الی السحر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات تاک نماز پڑھی اور آپ علیہ السلام نے وتر کی انتہا جو ہے وہ سحر کے وقت کی۔ اسی طرح یہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خصوصی اجازت دی ہے، اس بارے میں بھی یہ مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جو آدمی اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام نہیں کر سکے گا تو وہ اس کی ابتدا میں یعنی اس کے رات کے ابتدائی حصہ میں یعنی عشاء کے ساتھ اس کو پڑھ لے، ثم یرقد، پھر سو جائے، ومن طمع ان یقوم آخرہ، اور جو اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرے گا، فلیوتر آخر اللیل، تو وہ آپ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، فإن الصلاۃ آخر اللیل مشہودۃ، رات کے آخری حصے کی نماز جو ہے یہ حاضری والی نماز ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت میں، وذالک افضل، اور یہ طریقہ افضل ہے، یعنی اس کی اجازت ہے عشاء کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی تہجد کے بعد ان وطروں کو پڑھتا ہے تو یہ زیادہ اولا بات ہے اور افضل بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز کتنے طریقوں سے ثابت ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک وتر بھی پڑھا ہے، آپ نے 3 بھی پڑھے ہیں، آپ نے 7 بھی پڑھے ہیں، آپ نے 9 بھی پڑھے ہیں، 4 طریقوں سے یعنی یہ نماز آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ بعض روایات میں 11 اور 13 کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن جو اغلب طور پر اکثر طور پر آپ علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ 9 رکعات کا زیادہ تر جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے۔ پہلی رکعت تو لازمی بات ہے کہ اس میں ایک ہی تشہد ہوگا اور سلام پھیر دے گا نماز پڑھنے والا۔ دوسرا جو طریقہ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے 3 رکعت پڑھنے والا، یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ البتہ یہ پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لا توتروا بصلاۃ ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ یہ 3 وتر جو ہیں 3 رکعت وتر اس طرح نہ پڑھو کہ نماز مغرب کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے، یعنی نماز مغرب میں 2 رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، پھر تیسری رکعت کے بعد آخری تشہد ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ان 3 وتروں کے اندر آپ نے تشہد نہیں کیا اور امت کو بھی منع کیا ہے تاکہ مشابہت نہ پیدا ہو، اور یہ مشابہت اسی طریقے سے نہیں پیدا ہو سکتی کہ آپ 3 رکعات میں آخر میں جا کر تشہد بیٹھیں اور درمیان میں تشہد نہ بیٹھیں۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے مشابہت سے بچنے کا کہ 2 نفل الگ پڑھ لیے جائیں اور ایک وتر الگ پڑھ لیا جائے، اس طرح بھی مشابہت سے بچا جا سکتا ہے۔ 7 رکعت پڑھنے کا ذکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 رکعت کا ذکر بھی ملتا ہے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں 5 رکعت وتر پڑھتے تو آپ صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے، اور 7 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے بیان ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صلی 7 رکعات لا یأخذ الا فی آخرہن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 رکعات پڑھتے تھے اور نہیں آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے مگر آخری رکعت میں،
اور دوسرا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت وتر اس طرح پڑھتے کہ چھٹی رکعت پر تشہد بیٹھتے لیکن سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 7ویں رکعت ادا کرتے۔ یعنی ایک طریقہ 7 رکعتوں کے پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری 7ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چھٹی رکعت پر 6 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ چھٹی رکعت میں آپ تشہد بیٹھ جاتے اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور 7ویں رکعت میں پھر تشہد بیٹھتے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے 9 رکعت والا۔ 9 رکعت بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، اور یہ حدیث ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام 8 رکعت پڑھتے تھے اور تشہد بیٹھتے تھے، اور اس تشہد میں آپ تشہد کے بعد صلاۃ و سلام بھی پڑھا کرتے تھے، درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام 9ویں رکعت کے اندر پھر تشہد بیٹھتے تھے اور پھر درود و سلام اس تشہد میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ طریقہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ البتہ اب یہ بات ہوئی، ایک یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ اس نماز کے اندر آپ علیہ السلام جب 3 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت، تو اس کے اندر آپ کی قرات کیا ہوتی تھی؟ ایک یہ چیز بھی قابل غور ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اب رہ گئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وطروں کے اندر کون سی دعا پڑھی ہے؟ تو عموماً جو ہے وہ اہل الحدیث کے ہاں جو رائج ہے اور جس پر ان کا عمل ہے وہ دعا ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، اور وہ دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ بعض نستغفرک ونتوب الیک کے الفاظ بھی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن وہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں احناف، چاہے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک۔ وہ دعا بھی جو ہے نا علماء کے نزدیک مشروع ہے، البتہ وہ اتنا فرق ضرور کرتے ہیں کہ یہ جو دعا حضرت امام حسن کو اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے یہ سند کے لحاظ سے زیادہ مضبوط اور اثبت دعا ہے، پختہ ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ اولا اور زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ اور ایک اور دعا جو ہے نا عام طور پر ہمارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ دعا بھی آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا بھی آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ جب سلام پھیرتے تھے تو آپ علیہ السلام سبحان الملک القدوس یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ جو آدمی ربنا ورب الملائکۃ کے الفاظ پڑھتے ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ اب آخری چیز اس میں یہ ہے جو ہے نا وہ قابل غور اور قابل توجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کو یہ خدشہ ہو کہ مجھے جاگ نہیں آئے گی اور وہ سنتے پڑھ کر یا وطر پڑھ کر وہ سو جاتا ہے تو پھر کیا دوبارہ وہ وطر پڑھ سکتا ہے؟ یہ ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور علماء نے مختلف دلائل کے اوپر اور نصوص کے اوپر غور کرتے ہوئے فیصلہ یہ دیا ہے کہ وہ آدمی بھی وطر پڑھ سکتا ہے، وہ آدمی بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وطر پڑھ لے گا۔ بعض کا یہ خیال ہے، لیکن زیادہ پختہ علماء کا خیال ہے کہ پھر وطر نہیں پڑے گا، فقط
وہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور قنوت نازلہ جو ہے، جو دعا کی جاتی ہے کفار کے خلاف، وہ دعا وطر کے اندر عام طور پر آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، البتہ چونکہ فرضوں کے اندر آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ قنوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے فرائض کے اندر قنوت نازلہ، تو اس بارے میں بھی علماء نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور کوئی ایک آدھ ایسا اثر بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک آدھ مرتبہ وطر کے اندر بھی قنوت نازلہ کی ہے، تو کر لینی چاہیے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ وطروں کی دعا جو ہے یہ رکوع سے پہلے کی ہے یا بعد میں کی ہے، تو اس بارے میں بھی زیادہ تحقیق کی بات یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ رکوع سے پہلے دعا کی ہے۔ ایک مسئلہ اس بارے میں یہ اختلافی ہے اہل الحدیث اور سواد اعظم کے نزدیک کہ وہ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں احناف، تو وہ رکوع کے بعد، رکوع سے بلکہ پہلے وہ ایک مرتبہ رفع الیدین کر کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ثابت ہے یا نہیں؟ ہمارے علماء کی جو اکثریت ہے اہل حدیث کی، وہ اگرچہ اس بات کے قائل نہیں ہیں اور وہ اس حدیث کو ضعیف اور اس طریقے کو ضعیف قرار دیتے ہیں، مگر مولانا زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اسپیشل مضمون لکھا تھا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے، بالکل صحیح ثبوت کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے اس طریقے پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے زیادہ مرتبہ جو ہے نا وہ دعا آپ علیہ السلام سے رکوع سے پہلے پڑھنا ثابت ہے، تو اگر کوئی بعد میں پڑھتا ہے تو اس میں بھی اتنی کباہت نہیں ہے، لیکن اولا اور افضل بات وہی ہوگی، اولا اور افضل طریقہ وہی ہوگا کہ رکوع سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔